دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے پہلے مکے میں دو عظیم واقعے ہوئے، اور یہ دو واقعے حقیقت میں یوں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کی جانب قدرت کی جانب سے ایک اشارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دنیا میں آپ کے آنے کی تمہید کے طور پر قدرت نے دنیا والوں کو دو عظیم نشانیاں دکھائی جسٹ آپ کی ولادت سے پہلے۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا کہ زمزم کا کنواں دریافت ہوا۔ آب زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اس کی تاریخ لوٹتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب بعد کی نسلیں آئیں، مکہ جو ہے ویران ہو گیا تھا، اور نتیجے میں زمزم کا جو کنواں تھا، زمزم کا کنواں، اس کے علامات، اس کے نشانات مٹ چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں تھا، بس یہ تھا کہ مکے میں ایک کنواں تھا جسے زمزم کہا جاتا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جہاں سے پانی نکلا کرتا تھا، سارا مکہ اس سے سیراب ہوتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مکے میں اس کا مقام کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے جہاں کے زمزم کا کنواں پایا جاتا تھا۔ پیارے نبی کی ولادت اور آپ کی پیدائش جیسے قریب ہوئی، قدرت نے یہ انتظام فرمایا کہ زمزم کا کنواں مکے والوں نے دریافت کر لیا۔ کیسے دریافت کیا؟ دریافت اس طرح سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور آپ کے دادا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور خواب میں انہیں وہ جگہ بتائی گئی جہاں کے زمزم کا کنواں پایا جاتا ہے۔ عبد المطلب نے اس مقام کی کھدائی شروع کی جو خواب میں جو مقام کے دکھایا گیا تھا، تو واقعتاً زمزم کے علامات، زمزم کی نشانیاں، زمزم کے آثار، زمزم کے ثبوت ملنے لگے۔ جب مکے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ عبد المطلب کھدائی کر رہے ہیں اور زمزم کے پروف ملنے لگے ہیں انہیں، اور سارے لوگ آ گئے، عبد المطلب سے مزاحمت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم کھدائی کریں گے، کیونکہ زمزم کو دریافت کرنا بڑے شرف کی بات تھی، بڑی عزت کی بات تھی۔ انہوں نے عبد المطلب سے آ کر تکرار کی، کہا کہ ہم تلاش کریں گے، ہم کھدائی کریں گے، ہم زمزم کو دریافت کریں گے۔ بالآخر کافی تکرار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عبد المطلب کے مقدر میں لکھا تھا، اللہ کی تائید عبد المطلب کے ساتھ رہی۔ کافی تکرار کے باوجود بالآخر زمزم کی کھدائی کا شرف اور اعزاز عبد المطلب ہی کو حاصل ہوا۔ اور جب عبد المطلب کو یہ اعزاز حاصل ہوا، انہوں نے زمزم کے کنویں کو دریافت کیا، کھدائی کی، ایک نذر مانی انہوں نے، اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں 10 بچے دے دے، 10 ایسے بچے جو میرے باڈی گارڈ ہوں، میری حفاظت کرنے والے بچے، اگر 10 بچے اللہ دے دے گا، اس میں سے ایک بچے کو میں اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ اور عبد المطلب کو 10 بچے اللہ نے دے دیے۔ ایک روایت کے مطابق انہیں 13 لڑکے تھے، ایک روایت کے مطابق 11 لڑکے تھے، ایک روایت کے مطابق 10، بہرحال 10 اولاد تو ہو گئی۔ اب نظر پوری کرنی ہے انہوں نے اپنے 10 بچوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا، اور قرآن نکلا تو کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ عبداللہ جو آگے چل کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بننے والے تھے۔ عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے اپنی نظر کے مطابق ہاتھ میں چھری لے لی، عبداللہ کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا، بہت منع کیا، اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا سمجھدار بچہ ایسا نہ کریں۔ عبد المطلب نے کہا
پھر میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ اللہ سے جو میں نے وعدہ کیا اس کا کیا کروں؟ لوگوں نے کہا کہ ایک کاہن عورت ہے، ذرا اس سے مشورہ کر لینا۔ عبد المطلب اس کے پاس گئے، اس نے مشورہ دیا کہ عبد المطلب ایسا کرو، پھر قرعہ ڈالو، ایک قرعے میں عبداللہ، ایک چٹی میں عبداللہ کا نام، دوسری چٹی میں 10 اونٹ کا تذکرہ، اور دیکھو قرعہ کس کے نام نکلتا ہے۔ اگر اونٹوں کے نام والی چٹی نکلتی ہے 10 اونٹ ذبح کر دو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر عبداللہ کے نام کی چٹی نکلے تو 10 اونٹ کے ساتھ پھر مزید 10 اونٹ کا اضافہ کرو، 20 اونٹ ہو جائیں، پھر قرعہ ڈالو۔ 20 اونٹ والی چٹی نکل جائے تو 20 اونٹ کو ذبح کر دو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھر عبداللہ کے نام کی چٹی آ گئی تو پھر 10 اونٹ کا اضافہ کرو، اور 30 اونٹ ایک طرف، عبداللہ ایک طرف۔ اس طرح اس نے مشورہ دیا، اور عبد المطلب نے اس مشورے پر عمل کیا۔ قرعہ ڈالتے گئے، پہلی مرتبہ ایک طرف عبداللہ، دوسری طرف 10 اونٹ، قرآن نکلا عبداللہ کے نام کا، ذبح نہیں کر سکتے تھے، 10 اونٹ کا اضافہ کیا۔ پھر قرعہ ڈالا، ایک طرف عبداللہ، دوسری طرف 20 اونٹ، قرآن نکلا عبداللہ کے نام کا، اللہ اکبر۔ پھر 10 اونٹ کا اضافہ کیا، پھر قرعہ ڈالا، ایک طرف عبداللہ، دوسری طرف 30 اونٹ، نام نکلا پھر سے عبداللہ کا، یہاں تک کہ کتنے ہو گئے؟ 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ ہو گئے، اس وقت جب قرعہ ڈالا گیا تو 100 اونٹ والی چٹھی اٹھی، تب عبد المطلب نے یہ 100 اونٹ بھی ذبح کر دیے۔ اور اہل علم لکھتے ہیں کہ عربوں میں ایک جان اگر کوئی ناحق کسی کا قتل کر دے، ایک جان کی دیت 10 اونٹ تھی۔ عبد المطلب کے اس واقعے کے بعد سے عربوں نے ایک جان کی دیت کو 100 کر دیا۔ اگر کوئی ناحق کسی کی جان لے لے تو اس کے بدلے میں اسے 100 اونٹ دینا پڑے گا مقتول کے وارثین کو۔ اور اسلام نے بھی اس قانون کو تسلیم کیا۔ اسلام میں بھی اگر کوئی ناحق کسی کا خون کرتا ہے، اصل بدلہ تو یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، لیکن اگر مقتول کے وارثین آدھا معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں۔ زمزم کے کنویں کی دریافت ایک بہت بڑی علامت تھی، بہت بڑی نشانی تھی قدرت کی، اور ایک بہت بڑی تیاری تھی قدرت کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے لیے۔ دوسرا واقعہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تمہید، اور وہ دوسرا واقعہ تھا جو مشہور واقعہ جسے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ابرہہ جو صنعاء میں جو ہے حبشہ کے بادشاہ کا گورنر تھا یمن میں، اس نے یمن میں ایک چرچ تعمیر کیا، اور اس نے چاہا کہ لوگ جیسے کعبۃ اللہ کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس چرچ کا لوگ قصد کیا کریں، اس کا طواف کیا کریں۔ ایک عربی کو غصہ آیا، اس نے جا کر اس چرچ کے اندر غلاظت کر دی۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ٹھان لی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینا ہے، منہدم کر دینا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ اپنی فوج کو لے کے نکلا، جس فوج میں بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور یہ ہاتھی آئے وادی محصر جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان، یعنی بالکل مکے سے 5 کلومیٹر قریب، مکہ وہاں سے صرف 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پہنچ کر وہ ہاتھی بیٹھ گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ ہاتھی بیٹھ گئے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے پر وہ ہاتھی نہیں اٹھ رہے، مکے کی سمت چلنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری سمت چلاؤ تو چلنے کے لیے تیار۔ اور بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، اور ہر پرندے کے چونچ میں اور اس کے پنجوں میں 3 کنکریاں ہوتی تھیں، اور وہ کنکریاں جو ان پر برستی تھیں، اور ہاتھی جو ہے قرآن کے الفاظ میں کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھونسے کی طرح ہو گئے، اور ابرہہ بھی یمن واپس لوٹتے راستے میں ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ، اس کی خبر پورے جزیرہ عرب میں، جزیرہ عرب سے باہر بھی گئی، ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی اس واقعے کی۔ اس طرح ساری دنیا تک ایک میسیج گیا، ایک پیغام گیا کہ یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ،
یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے معجزانہ طور پر اس گھر کی حفاظت کی ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ ان قریب اس گھر کا نگہبان آنے والا ہے، اس گھر کا محافظ آنے والا ہے، اس گھر کا جو اصل میسیج ہے توحید کا، اس میسیج کا دینے والا پیغمبر آنے والا ہے۔ اس پیغمبر کی ولادت اور پیدائش سے پہلے قدرت کی جانب سے یوں سمجھو کہ ایک اعلان تھا یہ واقعہ، ساری دنیا میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی۔ خانہ کعبہ کے تقدس، خانہ کعبہ کی عظمت اور خانہ کعبہ کے اس اعجاز کے چرچے دنیا والوں کی زبانوں پہ تھے، اسی لیے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے بالکل اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، عام الفیل، جس سال یہ ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔